بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم ناظرین، آب زمزم کا چشمہ جاری ہونے کے بعد حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا اور حضرت اسماعیل علیہ السلام وہاں اپنی زندگی گزار رہے تھے کہ انہی دنوں قبیلہ جرہم کا ایک قافلہ ان کے پاس سے گزرا۔ اس قافلے میں سے کچھ لوگوں نے ادھر کا رخ کر لیا اور مکہ کے کسی نشیبی علاقے میں اس قبیلے نے آ کر پڑاؤ کر لیا۔ تھوڑے فاصلے پر انہوں نے پرندوں کو منڈلاتے ہوئے دیکھا۔ کہنے لگے یہ پرندے پانی پر چکر لگا رہے ہیں، لہٰذا یہ پانی کے موجود ہونے کی علامت ہے۔ حالانکہ ہم جانتے ہیں کہ یہ وادی پانی سے خالی ہے۔ قبیلہ جرہم کے لوگوں نے اپنے ایک یا دو ہمراہی اس طرف بھیجے تاکہ وہ پانی کی خبر لائیں۔ انہوں نے واپس آ کر پانی کے موجود ہونے کی اطلاع دی۔ قبیلہ کے افراد چل پڑے۔ حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا پانی کے پاس تشریف فرما تھیں۔ انہوں نے کہا کہ آپ ہمیں اجازت دیں کہ ہم آپ کے پاس قیام کر لیں۔ حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے فرمایا، ہاں تم قیام کر سکتے ہو، لیکن پانی کی ملکیت میں تمہارا کوئی حصہ نہ ہوگا۔ جرہم نے اس شرط کو منظور کرتے ہوئے کہا کہ ٹھیک ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ نبی مکرم نور مجسم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا انس و رفاقت کو پسند کرتی تھی اور چاہتی تھی کہ کوئی آ کر آباد ہو، لہٰذا انہوں نے اس چیز کو پا لیا۔ قبیلہ جرہم نے کچھ لوگوں کو بھیج کر اپنے باقی ماندہ اہل خانہ کو بھی بلا لیا۔ اسی طرح باہمی انس و محبت کے ساتھ گھر بنا کر رہنے لگے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام جمع ہوئے۔ قبیلہ جرہم سے ہی آپ نے عربی زبان سیکھی۔ جب عالم شباب میں تھے تو آپ کی وجاہت و بشاشت نے قبیلہ جرہم کو بڑا متاثر کیا۔ محترم ناظرین، میری پیاری بہنوں اور بھائیوں، آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ آگے بڑھنے سے پہلے میرے چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک کر دیں، اور اگر آپ کو یہ میری ویڈیو پسند آئے تو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا بہترین صلہ عطا فرمائیں گے انشاءاللہ۔ انہوں نے اپنی قبیلہ کی ایک لڑکی سے ان کی شادی کر دی۔ اسی دوران حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا وصال فرما گئیں۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے رشتہ ازدواج میں منسلک ہونے کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام بیٹے کو ملنے کے لیے تشریف لائے، لیکن اتفاق سے حضرت اسماعیل علیہ السلام اس وقت گھر میں موجود نہ تھے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی بیوی سے دریافت کیا کہ اسماعیل کہاں ہیں؟ اس نے کہا وہ حصول رزق کی تلاش میں گئے ہوئے ہیں۔ پھر آپ نے اس خاتون سے معاشی اور معاشرتی زندگی کے بارے میں پوچھا تو اس نے کہا کہ ہم مصیبت و تنگ دستی کا شکار ہیں۔ شکوہ و شکایت شروع کر دی، نہ مہمان کی آؤ بھگت کی، نہ مہمان نوازی کی، بلکہ الٹا شوہر کے شکوے شکایت شروع کر دیے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ جب تمہارے شوہر واپس آئیں تو انہیں میرا سلام کہنا اور کہنا کہ وہ پیغام دے گئے ہیں کہ اپنے گھر کے دروازے کی دہلیز کو بدل ڈالو۔ جب حضرت اسماعیل علیہ السلام گھر آئے تو آپ نے نبوت کی خوشبو محسوس کرتے ہوئے فرمایا، کیا تمہارے پاس کوئی آیا تھا؟ بیوی نے کہا کہ ہاں، فلاں وضاقتِ اور وجاہت والے بزرگ آئے تھے، آپ کے بارے میں پوچھا تو میں نے بتایا۔ پھر انہوں نے معاشی زندگی کے بارے میں پوچھا تو میں نے کہا کہ ہم بڑی تنگ دستی اور سختی کی کیفیت میں مبتلا ہیں۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے پوچھا کہ پھر کیا انہوں نے کوئی وصیت تو نہیں کی؟ بیوی نے کہا ہاں، انہوں نے حکم دیا تھا
کہ میرا سلام بھی کہنا اور پیغام بھی دینا۔ پوچھا پیغام کیا تھا؟ انہوں نے کہا کہ انہوں نے فرمایا تھا کہ اپنے دروازے کی دہلیز بدل دو۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے فرمایا سن لو، وہ میرے والد گرامی تھے اور ان کا حکم ہے کہ میں تجھے طلاق دے دوں، لہٰذا تو اپنے ماں باپ کے پاس واپس لوٹ جا۔ پھر آپ نے اسے طلاق دے دی اور دوسری شادی کر لی۔ کچھ عرصہ کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام بیٹے کو ملنے کے لیے دوبارہ تشریف لائے تو حضرت اسماعیل علیہ السلام کو موجود نہ پایا۔ بہو سے ملے، بیٹے کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے عرض کی کہ وہ تلاش رزق کے لیے تشریف لے گئے ہیں۔ فرمایا تم کیسی ہو اور تمہارے معاشی حالات کیسے ہیں؟ عرض کی بحمد تعالیٰ خیرت و کشادگی سے مالا مال ہیں اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے لگی۔ پوچھا تم کیا کھاتے ہو؟ عرض کی گوشت۔ پوچھا پیتے کیا ہو؟ کہا پانی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کے لیے دعا فرماتے ہوئے کہا اے الہ العالمین، ان کے گوشت اور پانی میں برکت عطا فرما۔ آقا نامدار امام الانبیاء ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس دن حضرت اسماعیل علیہ السلام کے پاس اس کے علاوہ اور کوئی دانہ بھی نہیں تھا، اگر ہوتا تو آپ اس میں بھی برکت کے لیے دعا فرماتے۔ سرکار دو عالم کا فرمان ہے کہ یہی وجہ ہے کہ یہ دونوں چیزیں یعنی گوشت اور پانی مکہ مکرمہ میں کبھی کمی نہیں آئی۔ حضرت ابراہیم نے برکت کی دعا فرما کر بہو کو فرمایا کہ جب تمہارا شوہر آئے تو میری جانب سے سلام کہہ کے پیغام دینا کہ اپنے دروازے کی دہلیز کو قائم رکھے۔ جب حضرت اسماعیل علیہ السلام واپس تشریف لائے تو خوشبوئے نبوت کو محسوس فرما کر آپ نے دریافت کیا کیا تمہارے پاس کوئی آیا تھا؟ تو بیوی نے عرض کیا ہاں، بڑے حسین و جمیل ایک بزرگ تشریف لائے تھے۔ پھر ان کی تعریف کی۔ انہوں نے آپ کے بارے میں مجھ سے پوچھا، میں نے بتایا کہ وہ تلاش رزق کے لیے تشریف لے گئے ہیں۔ پھر معاشی حالات کے بارے میں پوچھا تو میں نے کہا کہ الحمدللہ ہم خوشحال ہیں۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے پوچھا کیا ان بزرگ شخصیت نے کوئی حکم بھی دیا تھا؟ کہا کہ ہاں، انہوں نے فرمایا تھا کہ شوہر کو سلام کہہ کر انہیں کہنا کہ اپنے دروازے کی دہلیز کو قائم و دائم رکھو۔ آپ نے فرمایا کہ اے میری بیوی، وہ میرے والد گرامی حضرت ابراہیم علیہ السلام تھے اور ان کے حکم کا مطلب یہ ہے کہ تمہیں اپنی زوجیت میں برقرار رکھوں۔ پھر کچھ عرصہ کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام دوبارہ تشریف لائے۔ تب حضرت اسماعیل علیہ السلام زمزم کے قریب درخت کے نیچے بیٹھے اپنے تیر کو تراش رہے تھے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے جو ہی والد گرامی کے چہرہ انور کو ملاحظہ فرمایا تو کھڑے ہو گئے۔ دونوں نے پھر ایک دوسرے کے ساتھ وہی انداز محبت و شفقت اختیار کیا جو انداز باپ بیٹے کی ملاقات کے دوران باہمی طرفین سے ہوتا ہے، یعنی دست بوسی، معانقہ، مصافحہ اور پیشانی کا بوسہ لینا۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ بیٹا، اللہ تعالیٰ نے مجھے ایک حکم دیا ہے۔ فرمانبردار بیٹے نے عرض کیا کہ جو حکم خداوندی آپ کو ملا ہے آپ اسے پورا فرما دیجئے۔ پوچھا بیٹا کیا تم میری مدد کرو گے؟ عرض کی ابا جان ضرور، میں آپ کی مدد کروں گا۔ فرمایا بیٹا، مجھے حکم ملا ہے کہ میں یہاں ایک گھر تعمیر کروں۔ گرد و نواح کا جائزہ لے کر آپ نے ایک نمایاں اور بلند جگہ کی طرف اشارہ فرما دیا کہ فلاں مقام اس کی تعمیر کے لیے مختص ہے۔ تب باپ بیٹا بیت اللہ کی بنیادوں کو اٹھانے لگے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام پتھر اٹھا اٹھا کر لاتے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام انہیں چنتے جاتے، حتیٰ کہ جب دیواریں بلند ہو گئی تو ایک مخصوص پتھر لے کر آئے جس پر کھڑے ہو کر حضرت ابراہیم علیہ السلام تعمیر فرمانے لگے۔
حضرت اسماعیل علیہ السلام پتھر پکڑاتے رہے اور دوران تعمیر یہ الفاظ دونوں کی زبان پر رہے، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، اے رب ہمارے تو ہم سے اسے قبول فرما، بے شک تو ہی سنتا جانتا ہے۔ بیت اللہ کے چاروں اطراف کی دیواریں بناتے رہے اور یہ دعا مانگتے رہے، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ آخر پر آپ بہن بھائیوں سے پھر گزارش کرتی ہوں کہ جنہوں نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا پلیز چینل کو سبسکرائب کر لیں، ویڈیو کو لائک کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ اللہ حافظ۔